اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہمارا لاسٹ کلاس کا لیسن تھا سورۃ تکاثر۔ آئیں مل کر اسے ریوائز کر لیتے ہیں۔ سورۃ تکاثر کی تجوید، مطلب اور تفسیر کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے سورۃ تکاثر کی تجوید ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لا ترون الجحیم ثم لا ترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے تاکہ تم قبروں کو جا ملتے ہو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے۔ پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے، ایسا ہرگز نہیں چاہیے، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے۔ پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی۔ سورۃ تکاثر مکی صورت ہے، اس کی 8 آیات ہیں، یہ 30ویں پارے کی صورت ہے۔ مکی صورتیں وہ تھیں، یہ اسپیشلی جو چھوٹی صورتیں ہیں 30ویں پارے کی، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کا نزول مکہ میں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کر قریش مکہ کو سناتے اور ان کے دل نرم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آئیں اب ہم سورۃ تکاثر کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ الہاکم، الہاکم کا مطلب ہے کھیل تماشا، یہ ایسا فضول گھٹیا کام جو انسان کو اس کے اصل مقصد، اصل ڈیسٹینیشن پر جانے سے روک دے، اسے اس کا مائنڈ اصل مقصد کو حاصل کرنے سے ہٹا دے۔ اب اگلا ورڈ ہے تکاثر۔ تکاثر کا میننگ بھی 3 طرح سے لیا جاتا ہے۔ تکاثر کا مطلب ہے انسان میں کثرت کی ہوس پیدا ہو جانا، انسان میں کثرت کی ہوس پیدا ہو جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے حصول کے لیے بہت کوشش کر رہا ہو، دنیاوی کسی مقصد کے حصول کے لیے بہت کوشش کر رہا ہو، وہ بھی تکاثر میں آتا ہے۔ نمبر 2، لوگوں سے آگے نکلنے کا شوق، لوگوں سے آگے نکلنے کا شوق بھی تکاثر میں آتا ہے، یا ایک دوسرے پر نعمتوں کی کثرت سے فخر محسوس کرنا بھی تکاثر سے آتا ہے۔ مثلاً کہ اس کے پاس فلاں گاڑی ہے تو میرے پاس یہ کیوں نہیں ہے، اگر کسی کا گھر 5 مرلے کا ہے تو میرا 10 مرلے کا ہونا چاہیے، فلانا اگر اس عہدے پہ ہے تو مجھ سے بڑا عہدہ میرے پاس ہونا چاہیے، یہ سب تکاثر کی علامات ہیں۔ اب تکاثر میں مال و دولت بھی آ جاتا ہے کہ میرے پاس زیادہ مال و دولت ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے اسے اتنے بیٹے دیے ہیں، اسے اتنی طاقت دی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی زیادہ بیٹے دے، یا میرے پاس اعلیٰ منصب اقتدار ہو، یہ سب تکاثر میں ہے۔ اور ہر یہ وہ چیز ہے جو انسان کو اس کے اصل مقصد سے دور کر رہا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 دفعہ کہا ہے کہ اس کثرت کی ہوس نے انسان کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ پوری زندگی انسان کثرت کے ہوس میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ
موت آ جاتی ہے اور ہم پر حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو انسان جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ جب انسان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جو نیک روحیں ہوں گی ان کی طرف ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور کہا جائے گا، پہلے انہیں جہنم کا نظارہ کرایا جائے گا اور کہا جائے گا یہی وہ چیز تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور رکھا۔ پھر وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی اور جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو وہ نیک روح کہے گی کہ مجھے جلدی جلدی اپنے ٹھکانے پر پہنچا دو، تو فرشتے کہیں گے نہیں ابھی سو جاؤ۔ اسی طرح جو انسان تکاثر میں مبتلا رہا، غفلت میں رہا، کھیل کود تماشوں میں دنیا کو اپنا اصل مقام سمجھ کر اسی کے حصول میں مشغول رہا، اس کے لیے بھی ایک کھڑکی کھولی جائے گی۔ پہلے اسے جنت کا نظارہ دکھایا جائے گا، پھر اسے بتایا جائے گا کہ یہ وہ چیز تھی، یہ وہ جہان تھا جو تم سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا تمہاری غفلت کی وجہ سے۔ پھر اسے جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی اور کہا جائے گا یہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور تمہیں آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب تکاثر کا ایک میں آپ کو واقعہ بتانا چاہوں گی کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ایک دفعہ دو قبیلے اپنے اپنے جتھے کی کثرت تعداد پر فخر کر رہے تھے۔ جب گننے پر ایک قبیلہ کے آدمی دوسرے سے کم نکلے تو شکست خوردہ قبیلہ کہنے لگا کہ ہمارے اتنے آدمی فلاں لڑائی میں مارے جا چکے ہیں، بے شک چل کر قبریں شمار کر لو، وہاں پتہ لگے گا کہ ہماری جمعیت تم سے کتنی زیادہ ہے اور ہم میں سے کیسے کیسے نامور گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ قبریں شمار کرنے لگے۔ اب دیکھیں اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ انسان کس قدر غافل ہے کہ اپنے تکاثر میں قبروں کو شمار کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری کثرت کے حصول کی خواہشات اور انہی باتوں پر فخر و مباحات کی باتیں سراسر لغو اور باطل ہیں، اور مرنے کے ساتھ ہی تمہیں خوب معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری یہ زندگی بھر کی کوششیں فضول اور بیکار تھیں، اور ان میں سے کوئی کوشش اور کوئی چیز ایسی نہ تھی جو مرنے کے بعد تمہارے کام آ سکے۔ البتہ اگر ایسی کثرت جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ڈیویٹ نہ کرے، مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اگر اپنے دنیاوی کاموں میں اپنی نمازوں کی حفاظت کر رہے ہیں، صدقات دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، ہمسایوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ کثرت پھر ہمارے لیے خیر ہے، اور ہم اس خیر کا استعمال اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کثرت کو ہم بیڈ میننگ میں یوز کریں۔ یہ کثرت ہمارے لیے غفلت تب بنتی ہے جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا دیکھ لیں۔ اب کثرت جو ہے پھر اس صورت کے اینڈ میں بتایا گیا ہے کہ آخرت میں تم سے نعمتوں کے بارے میں باز پرس ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اب نعمتوں میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ نعمتیں بھی دو قسم کی ہیں، ایک وہ جو خدا داد ہیں، مثلا جوانی ہو گئی، صحت ہو گیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جن کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ مثال طور پہ ایک انسان صحت مند ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ پیر دی ہیں، اس کی قدر ان لوگوں سے پوچھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے روشنائی سے محروم رکھا ہے، جو معذور ہیں۔ ایسی نعمتوں کا ڈیفینیٹلی ہم سے آخرت میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری، ہم نے اپنی ہیلتھ میں، اپنی صحت کے دور میں کتنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوشش کی، اللہ کے لوگوں کا کتنی ہیلپ کی، ان کی کتنی مدد کی۔ دوسری نعمتیں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے کسب سے ہے، کہ جو ہم نے دنیا میں مال و دولت
یا کوئی جائیداد ہمیں ملی یا ہم نے کمانے کی کوشش کی اور ان چیزوں کو ہم نے کس ذرائع سے حاصل کیا اور ان کو ہم نے کہاں خرچ کیا، اگر تو ہم نے انہیں جائز طریقے سے حاصل کیا ہے اور انہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود و قیود کے اندر رہ کر حقوق اللہ بھی بات کیے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کثرت بھی ہمارے لیے خیر بنے گی۔ اب آخری بات میں بتانا چاہوں گی کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب اسٹوڈنٹس میں آپ ہم سب اس بات پہ ڈیلی غور کریں، لیسن تو ہمارا آج کا یہیں تک تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم انہیں گننے بیٹھے تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے انتہا احسانات ہیں، ہماری ایک سانس بھی ان احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے۔ تو آپ سب اس لیسن کو ریوائز کریں، میں بھی ریوائز کر رہی ہوں، بار بار پڑھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن کے ساتھ اگلی کلاس میں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔